استعمال کیا. ٹھیک ہے. تو خان صاحب کسی کا باجا استعمال نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اپنے باجے کو بھی کبھی بھی کسی اور کو نہیں جرت کرتے تھے کہ بھائی تم استعمال کرو. اپنے بیٹوں کو نہیں دیتے تھے. بے شک ایک پرسنل سی چیز ہو جاتی ہے. جیسے آپ کا ہائیجین بھی اس میں ہے کیونکہ ہاتھ وات لگتے ہیں اپنے, جیسے ٹوتھ برش ہوتا ہے, کوم وغیرہ ہوتی ہے, ایسے ہی میرا خیال ہے کہ باجا بھی جو ہے بہت اس کو پرسنلی حد تک جو آپ بات کر رہے ہیں اس باجے کی, میرا خیال ہے کہ کیوں میں نے بھی بہت سے پروگرامز کیے کمپیئر خان صاحب کے ساتھ, تو ایک باجے کا ذکر آپ نے چھیڑا تو مجھے یاد ہے کہ میرا خیال ہے یہ وہی باجا ہے جو ایک دفعہ ٹاؤن ہال برمنگھم میں ہم پروگرام کے لیے گئے تھے. تو خان صاحب تو میرے ساتھ گئے, ہم چلے گئے, اور باجا اور باقی چیز اور بھی فنکار تھے وہ دوسری گاڑی میں آ رہے تھے جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا انفارچونیٹلی. تو وہ جب پہنچے تو پتہ چلا کہ باجا جو ہے وہ تو پیسز میں ہے, اور خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو پرفارم نہیں کروں گا جب تک یہ باجا ٹھیک نہیں ہوتا. اور پھر وہیں پر ہی اسکرو ڈرائیور اور گلو وغیرہ کر کے تو اس کو وہیں پر ہی انہوں نے ٹھیک کیا اور اس کے ساتھ پھر پرفارم کیا. آلدو ڈیلے ہو گئی جو فنکشن تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اس باجے کے بغیر میں پرفارم نہیں کروں گا. یہ پھر وہی نوشاد والا بس یہی سمجھے. اچھا. تو ویسے تو خان صاحب اللہ نے جنت نصیب کرے, اور نوشاد صاحب کو بھی جی میرے بڑے قریب تھے دونوں. اور آپ بتا دیں کہ اس کو تو بڑا رسپیکٹ بھی دیتے تھے باجے کو, وہ سیٹ بیلٹ وغیرہ. ہاں یہ قصہ تھا. جب مجھے اس کی پوری کہانی کا پتہ چل گیا, نوشاد صاحب نے کہا یہ میں نے مہدی کو تحفے میں دیا ہے. اچھا. اور یہ تو صرف ہم کھینچ تمہیں لوگ پریشان کرنے کے, لیکن یہ میں نے انہیں تحفہ دیا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر یہ آپ یقین کریں اس باجے کو خان صاحب انہوں نے چھوٹے بچے کی طرح سے رکھا ہے حفاظت میں. جی. وہ کیسے؟ نوشاد صاحب نے کہا بھائی دیکھیں جب ہم شو کرنے جاتے ہیں تو ہم 3 گاڑیوں میں نکلتے ہیں. پہلی گاڑی میں خان صاحب, میں اور ہماری جو ان کی جو بیگم ہے, اور جو چوتھا جو ہوتا ہے سیٹ پہ بیٹھا وہ یہ باجا ہوتا ہے, اور باقاعدہ اس باجے کو سیٹ بیلٹ یعنی باندھ دی جاتی ہے. بہت پورا خیال, بڑا خوش و ہنسے. میں نے کہا کیونکہ اس کا بہت یہ احترام کر رہے ہیں. بولتے مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت اچھے ہاتھوں میں چلا گیا ہے یہ باجا. نوشاد صاحب نے تو بڑے اچھے کلمات بھی خان صاحب کے لیے, صرف نوشاد صاحب نے نہیں, استاد نوشاد نے نہیں, باقی بھی. لتا منگیشکر کا تو خیر بڑی پرانی بات ہے اور بڑی مشہور بات ہے کہ وہ تو کہتی تھی کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتے ہیں. اور جگجیت سنگھ بھی, اور نور جہاں صاحبہ نے بھی بڑی تعریف کی, طلعت عزیز, اور میرے خیال بہت بڑے نام تھے. کوئی ایسا بڑا آرٹسٹ نہیں ہے جس نے میسیجز نہ بھجوائی ہوں خان صاحب کی فوتیدگی پہ. بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کا انہوں نے بہت بڑا نام روشن کیا تھا. تمغہ امتیاز, تمغہ حسن کارکردگی, ہلال امتیاز, یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں جب دیکھا جائے. اور میرے خیال ان کے بچوں نے بھی آخر تک ان کی بہت خدمت کی, خاص طور پر عارف مہدی نے. دیکھیں خان صاحب پچھلے 12 سال سے کافی سخت بیمار تھے. جی. بچے ان کے میرے خیال کچھ امریکہ میں بھی, کچھ بچے, ان کا بڑا جو بیٹا طارق ہے وہ امریکہ میں سیٹل ہے. جی بتائیے کہ ان کے ہمیشہ امید رکھتا ہے انسان کہ جب ایک بہت بڑا گائک ہے یا کلاکار ہے یا کوئی آرٹسٹ ہے, فلم آرٹسٹ بھی ہو, تو اس کی جو اولاد ہوگی وہ اسی کے فٹ سٹیپس پر چلے گی اور شاید وہاں تک پہنچے یا اس سے بہتر ہو. تو ان کے بچے بھی گا رہے ہیں, کامران بھی گاتا ہے, آصف بھی گاتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو رسپیکٹ ہے اس کی حد یہ ہے کہ وہ خان صاحب کے سامنے جرت نہیں کرتے تھے گائکی کی. لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب انکریج تو کرتے تھے انہیں کہ بھی آپ کریں, لیکن گائکی کریں, لیکن ان کی حدوں کو نہیں چھو سکا ان میں سے کوئی. آصف مہدی جو ان کا بیٹا ہے بہت لائق ہے, اچھے گانے گا رہے.
خان صاحب نے اسے کافی، خان صاحب جو تھے خود وہ سر کے بہت جی بے شک بے شک بے شک بے شک وہ اہمیت دیتے تھے. ہر کہتے تھے جو بھی آرٹسٹ ہے اس کی سر اور تال یہ بہت ضروری ہے. جی اگر کوئی آرٹسٹ سر میں نہیں ہے تو چاہے وہ میرا بیٹا کیوں نہ ہوئے میں اسے یعنی اسے میں پسند ہی نہیں کرتا. امیر بھائی خان صاحب کے بچوں کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں. عارف نے ان کی بڑی خدمت کی ہے بے شک، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان میں آصف بھی گا رہے ہیں، کامران بھی گاتے ہیں، لیکن میرے خیال ہے وہ حدیں نہیں چھو پائے جو خان صاحب نے جو خلا چھوڑی ہے یا جو جہاں سے جو ان کی حدیں تھیں ان تک نہیں پہنچ پائے. ہاں ظاہری بات ہے. خان صاحب مہدی حسن جی ایک دفعہ واقعہ چل رہا تھا، اسی سلسلے پہ بات چیت ہو رہی تھی جی، تو ان کے بیٹے آصف ٹھیک ہے نے کہا کہ ہمارے امیر بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے ابے نے کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی غزل گائکی میں. جی جی. انہوں نے کوئی بنیاد جگہ ہی نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے. آصف بہت اچھا گا رہا ہے ٹھیک ہے، اور ٹریننگ ظاہری بات ہے اٹس کمنگ فرام دا ماسٹر ہمسیلف. لیکن ایک بات ہے سید امین صاحب کہ بہت سی توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں جب جو بھی فینس ہوتے ہیں خان صاحب کے بہت سی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے ضرور ان سے بہتر ہوگا یا ان کے قریب تک پہنچے گا. یہ صرف خان صاحب کے بارے میں نہیں، باقی بھی کافی جو آرٹسٹس ہیں ان کے بھی میرا خیال ہے چند ہی ان کے سپوت جو ہیں وہ نکل نہیں سکے، ان سے بڑھ نہیں سکے جتنے بھی ہیں. رفیع صاحب کا محمد رفیع صاحب کے بیٹی بھی تو گاتے ہیں لیکن وہ مقام حاصل نہیں کر سکے. لیکن ان کے شاگرد جو ہیں انہوں نے کافی بڑے بڑے مقام حاصل کیے ہیں. مثلا پرویز مہدی جس کا اصل نام پرویز اختر تھا، بڑا پیارا دوست، بالکل بالکل، اس نے بھی کافی حدیں اس کی وجہ سے دلیر مہدی جو ہے، دلیر مہدی پرویز کا شاگرد تھا، پرویز کے شاگرد، اور اسی مناسبت سے انہوں نے نام بھی اپنا مہدی رکھا. ہاں دلیر مہدی. بالکل. سو اصل تالی تو گئی پھر مہدی حسن خان صاحب کو. ہاں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک شاگرد جی کے لیے بہت ضروری ہے اس کے یعنی استاد کا ہونا. استاد یعنی ایک باپ مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے کہ خان صاحب کے بچوں کی بات آئی جی، آصف جو ہے وہ خان صاحب کے ہی ہاتھوں سیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور اچھے گا رہا ہے اس حد تک کہ اسے سٹیج پہ ایک دو دفعہ خان صاحب نے یعنی اسے کافی جھاڑا بھی. اچھا ہاں ہاں. کیوں؟ کس بات پہ کہ تیری سر صحیح نہیں ہے، کئی غلطی اس نے کی. غلطی. ہاں کامران ہے ان کا بیٹا جو آج کل امریکہ میں ہے. جی جی جی، شکاگو. وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے گانے گا رہا ہے. جی ہاں. اور یعنی یہ سمجھے کہ اسے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں تم جوانی کے ابو ہو. جوانی کے مہدی حسن کی وہ کاپی. اچھا. کامران جو ہے اور لائک فادر لائک سن. ٹھیک ہے نا. کافی ٹیلنٹ ہے اس میں. اس میں بھی کافی ایسی ایسی خوبیاں ہیں کہ میوزک کی مکسنگ میں، کمپوزنگ میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں ہیں. اور اب دیکھیں ان کا بیٹا عارف ہے. عارف نے ان کی بڑی سیوا کی ہے پچھلے 12 سال سے، جب سے وہ کافی بیمار رہے ہیں. دن رات عارف نے، عارف کی بیگم نے اور بھی باقی گھر والے. لیکن کافی یعنی یہ اولاد جو تھی خان صاحب یعنی جنرلی وہ اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے تھے. بالکل نیچرلی. وہ خود ویسے بھی بڑے محبت کرنے والے انسان تھے. اور جب سے ان کی بیگم کا انتقال ہوا تب سے وہ کچھ زیادہ ہی وہ ہو گئے، سینسٹیو ہو گئے. سینسٹیو.
یہ دنیا بھر میں ان کے مداح تو بے شمار ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے شاگرد بھی ہوں گے دنیا بھر میں، اور لندن میں بھی کافی ہیں جن کو میں جانتا ہوں. لیکن جہاں تک میں شاگردی، استادی اور شاگردی کا تعلق ہے، جو میں سمجھتا ہوں اب دو طریقے ہوتے ہیں استاد اور شاگرد. استاد جو ہے، جو ایک امیجنیشن جو ہوتی ہے انسان کی، وہ یہی ہوتی ہے کہ ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے، سامنے کھڑا ہوا ہے ماسٹر صاحب اور آگے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو سکھا رہا ہے. ایک وہ طریقہ ہوتا ہے. ایک ہوتے ہیں روحانی استاد، جیسے شہنشاہ غزل مہدی حسن خان صاحب کے بھی شاگرد ہوں گے، جو ان کو دیکھ کر ان کے سٹائل کو اپنایا، ان سے سیکھا ایسے، یہ نہیں کہ انہوں نے بیٹھ کے بتایا کہ یہ سر ایسے لگاؤ، یہ ایسے لگاؤ. انہوں نے ان کو سوچا، سمجھا اور پھر اپنایا روحانی طور پر. بالکل ایک وہ طریقہ ہوتا ہے. لیکن جو آپ نے بات کی کہ آصف کی خوش نصیبی ہے کہ اس نے ڈائریکٹلی خان صاحب، مہدی حسن خان صاحب سے سیکھا، حالانکہ باقی جو ہے کئی ہیں جو روحانی طور پر ان کے شاگرد ہیں. ابھی جنازہ ریسنٹلی ہوا ہے جی، بڑا سوگ سب منا رہے ہیں. جی آپ بھی وہاں گئے ہوئے تھے. جی ہاں، بچے سب بڑے پریشان تھے. جی، تو آصف کو میں نے یہی کہا، وہ یہی رہے کہ ابا چلے گئے. میں نے کہا ابا بے شک چلے گئے ہیں، لیکن اب ہم ابا کو تمہاری آنکھوں سے پائیں گے. ٹھیک ہے، تمہارے اندر پائیں گے. ٹھیک ہے، تمہارے اندر پائیں گے. تو we will see him in you. ٹھیک ہے. گفتگو جاری رہے گی اس وقفے کے بعد. اور مجھے جو ذمہ داری تھوپ گئے ہیں میں نے اس کے مطابق، کیونکہ اس ذمہ داری میں میوزک ڈائریکٹر نوشاد صاحب کا بھی بہت انفلوئنس تھا. جی، آپ بتا رہے ہیں کہ اسی زمانے میں یہ فاؤنڈیشن وجود میں آئی تھی جب وہ بھی یہاں تھے. وہ ہارمونیم کی کھینچاتا نہیں. ہاں بالکل. تو اسی دوران پھر ان سے یہ گفتگو بھی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک سلسلہ فاؤنڈیشن کی شکل میں اگر پیدا کیا جائے، اسٹیبلش کیا جائے، تو یہ میرا خیال ہے ہمارا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا، چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. ورنہ یہ دیکھیں، ایک انگریزی میں جسے کہتے ہیں وی ہیو اے کووننٹ ٹو پروٹیکٹ، وہ یہ ہے، وہ ہماری سنگت ہے. ٹھیک ہے. غزل گائیکی یہ راگ ہیں، سر ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ان کا پریزرو کرنا، یعنی ان کو ایک محدود تک رکھنا، یہ ابھی ہمیں کرنا چاہیے. اس وقت جیسے میوزک چل رہا ہے، جی، یعنی کوئی سر تال کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. ہاں، وہ کمپیوٹر ایج ہے تو اس میں شارٹ کٹس بڑے ڈھونڈے گئے ہیں، اور جہاں بھی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اس میں کثرت بڑی ہوتی ہے میوزک میں، کیونکہ اس میں بہت محنت اور آواز کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پہلوانی کرنی پڑتی ہے، یہاں تک وہ کہتے تھے. لیکن آج کل تو میرا خیال ہے کہ جتنی بھی آسانی آ جاتی ہے اس میں وہ ڈیپتھ نہیں رہتی اس چیز میں. بالکل. سو جو خان صاحب کی موسیقی ہے، جیسے انہوں نے ریاضت کی، وہ آج کل ریاض کوئی نہیں کرتا. فلمیں بھی ایسی بن رہی ہیں، کافی فلموں میں بھی کام کیا ہے، وہ بھی یہی ہے، یہ شاٹ لیا وہاں سے لیے، ادھر تسلسل نہیں رہا جو ایک ہوتا ہے. ایک زمانے میں ڈرامے بھی ہم کرتے تھے جب ٹیلی ویژن پر، تو وہ آدھے گھنٹے کے سین ہوتے تھے. اب تو چند سیکنڈ کا شاٹ ادھر سے لیا، ادھر سے بات میں ایڈیٹنگ کر کے تو آگے کر دیا. نوشاد صاحب کی یہی مجھے باتیں یاد ہیں، وہ کہتے تھے